بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ذیشان ہے اور میں آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل انجینئرنگ ایوری ویئر کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم ابھی ساتھ میں ایک NCS کی سیریز لے کے چل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اپنے جو ہے وہ یوتھ کے لیے کیوں نہ یونیورسٹیز کا بھی ایک سیریز شروع کی جائے، جس میں انہیں یونیورسٹیز کے حوالے سے، ان کے ایڈمیشنز کے حوالے سے، اسکالرشپس کے حوالے سے، فی اسٹرکچرس کے حوالے سے، پروگرامس کے حوالے سے کیوں نہ اپڈیٹ کیا جائے۔ تو وہ سیریز تو چلتی رہے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے NCS میں ابھی خیر ہم نے صرف 2 ویڈیوز ہی بنائی ہیں اب تک تو، لیکن وہ ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جانتا ہے، اگر تھوڑا بہت نو ہوا ہے اس کو NCS کے حوالے سے، تو وہ کہے گا کہ وہ ایک سمندر ہے، نہ ختم ہونے والا سمندر ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ تو ویڈیوز چلتی رہیں گی ہماری، تو ساتھ میں ہم اس کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے جو ایک وہ کھلا ہوا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کھلی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی اس کی ہے، نسٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ نسٹ اسٹینڈس فار نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو اس کے انڈر گریجویٹ ایڈمیشن کے حوالے سے میں بتانے جا رہا ہوں۔ انڈر گریجویٹ بیسیکلی ایک ایسا ایڈمیشن کو، ایسے پروگرام کو کہتے ہیں جس میں آپ آفٹر 12 ایئرز آف ایجوکیشن ایلیجیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس میں آپ بیچلرس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ فال 2024 کا جو ایڈمیشن ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فال سے مراد یہ ہے کہ ایسا ایڈمیشن جو آپ سمر میں لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا جو اس کا بیچ اسٹارٹ ہوگا وہ عموماً ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ستمبر 2024 میں اسٹارٹ ہوگا، جو کہ سمر منتھ ہے، اور جو اسپرنگ ہوتا ہے وہ آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے جنوری کے مہینے میں، ٹھیک ہے، اور اس کے ایڈمیشن آلموسٹ آپ کے دسمبر کے مہینے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عموماً بات کی جا رہی ہے، تھوڑا بہت پلس مائنس یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریز 4 کا لفظ یوز ہوا ہے۔ بیسیکلی بہت کم یونیورسٹیز ہمارے ملک میں ایسی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، لیکن نسٹ ون آف دیم ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ وہ یہ کیا کام کرتی ہے کہ جب ایک دفعہ ایڈمیشن ہو جاتے ہیں بچوں کے، تو یہ فوراً ہی ایڈمیشن سیریز اپنی چلا دیتے ہیں، سیریز 1، سیریز 2، سیریز 3، سیریز 4۔ یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو یہ کوارٹرلی بیسس پر ان کی سیریز چلتی ہیں۔ اچھا، اس کا ایڈوانٹیج اور آپ کو کیا ہے، اور اس کا ایڈوانٹیج یونیورسٹی کو کیا ہے؟ یونیورسٹی کو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ریونیو اپنے لیے اکٹھا کر لیتے ہیں، اچھا بھلا، کیونکہ وہ سال میں، اس کا مطلب ہے کہ سیریز 4 کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے نسٹ اس ایڈمیشن کے لیے، اس فال 2024 کے لیے 3 مرتبہ ٹیسٹ لے چکی ہے، اور یہ 4تھ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نسٹ کو فائدہ ہے، مطلب ریونیو اکٹھا کر رہی ہے بچوں سے فیس لے کر، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن آج کل بزنس زیادہ ہے، اور اس میں اس کی طرف زیادہ دھیان کم ہوتا ہے ایجوکیشن کی کوالٹی کی جانب، لیکن بزنس ایک زیادہ ہے، بڑا یہ چیز ہے۔ تو لیکن یہ اس میں آپ کے لیے بھی بینیفٹ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نسٹ میں ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن ہے وہ سال کے بعد چل کر آتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس صرف ایک اپرچونیٹی ہوگی، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کی۔ تو ٹیسٹ یہ آپ کا بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے، خاص کر یہ جو پروفیشنل ڈگریز ہوتی ہیں نا، جیسے LLB ہو گئی، انجینئرنگ ہو گئی، میڈیکل ہوگی، ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹیسٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا ایک یونیورسٹی میں دل ہے ایڈمیشن لینے کا، وہ اچھی یونیورسٹی ہے رینکنگ کے اعتبار سے، یا آپ کو کسی اور وجہ سے پسند ہے، تو اس میں ایڈمیشن لینے کا آپ کے پاس سال میں ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے، لیکن نسٹ آپ کو یہ 4 بار اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ ایک پازیٹیو چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اس کا ہے کیا مطلب، کیا ہے مثلاً اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نسٹ میں سیریز 1 کا ٹیسٹ دیا اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں اس کے رزلٹ سے، ٹھیک ہے، یا آپ تیاری سے مطمئن نہیں تھے، تو آپ سیریز 2 میں ٹیسٹ دے دیں، سیریز 3 میں بھی دے دیں، سیریز 4 میں بھی دے دیں، اور امپرومنٹ کی طرف جائیں آپ۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا بیسٹ آف 4 سیریز، مطلب جو ہے 4 سیریز ہیں، وہ رزلٹ آپ کو کاؤنٹ ہوگا۔ یہ آپ کو سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ان کے لیے تو ہے ہی ہے، یونیورسٹی کے لیے ایڈوانٹیج، لیکن آپ کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے، ایسی بری بات نہیں ہے، ایک پلس پوائنٹ ہے بیسیکلی۔ تو نسٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بڑی بہترین یونیورسٹی ہے، خاص طور پہ انجینئرنگ اگر دیکھا جائے سبجیکٹ میں۔ تو اس میں وہی وہ کہتا کیا ہے ایڈورٹائزمنٹ میں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نسٹ جو ہے وہ بیسیکلی 16 پوزیشن بڑی ہے، اس کی رینکنگ مطلب بڑی ہے، اور گلوبلی 144 پہ ہے QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں، اور اس کے بعد کیا لکھ رہا ہے کہ ورلڈ رینکنگ میں 367 ہے۔ یہ سبجیکٹ کی رینکنگ بتا رہا تھا 144، ٹھیک ہے، بائی سبجیکٹ، اور یہ ایشین رینکنگ 64 ہے اس کی، تو ماشاء اللہ اچھی یونیورسٹی ہے۔ تو اسکین پروگرامز میں اگر آپ چلے جائیں، اگر آپ پروگرامز کے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک تو آپ ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایڈورٹائزمنٹ میں انہوں نے باقاعدہ QR کوڈ لکھ دیا ہے، جس سے آپ ڈائریکٹ، آپ کو لنک ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، لنک لکھنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ QR کوڈ موبائل سے اسکین کریں اور آپ کے پاس اسکین پروگرامز آپ کے پاس نسٹ کے کھول آئیں گے کہ کس کس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ انڈر گریجویٹ ایڈمیشن کے لیے یہ اس کا لنک گیون ہے آن لائن رجسٹریشن کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل آف لائن بہت کم کام ہوتے ہیں، جابز میں بھی اپلائی کرنے کے لیے اور یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے سب کچھ آن لائن ہی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز لکھی کہ اپلیکیشن پروسیسنگ فی ایگزامشن فار فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ پوزیشن ہولڈر ان بورڈ ایگزامس. جو بھی بچہ بچی بورڈ ایگزامس میں ان پہلی 3 پوزیشنز لے گا تو ان کے لیے جو پروسیسنگ فیس ہوگی وہ اس سے ایگزامپٹ ہوں گے. پروسیسنگ فیس سے مراد یہ کہ اپلائی کرنے کے جو چارجز ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اپلائی کرنے کے چارجز کتنے ہیں. لیکن بہرحال آج کا جو میرا ویڈیو کا مین ہے وہ کہہ لیں آپ ایم, وہ جسٹ اس ایڈورٹائزمنٹ کو دکھانا ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ مزید چیزیں بھی دیکھیں گے اس یونیورسٹی کی. تو بیسیکلی جو پہلے 3 پوزیشن ہولڈر ہوں گے وہ ایگزامپٹ ہو سکتے ہیں فرام پروسیسنگ فی سے. اور تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ایڈمیشن ڈائریکٹوریٹ میں ای میل کے تھرو کنٹیکٹ کرنا ہے ود ویلڈ پروف جو ایجوکیشن بورڈ سے آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو سیریز 4 ہے اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ 14 اپریل سے اسٹارٹ ہے, ٹھیک ہے. مطلب اپلائی کرنے کی 14 اپریل سے اسٹارٹ ہے اور اس کی اینڈ ہو رہی ہے 14 جون کو. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ چونکہ یہ چیز ابھی اوپن ہے تو کیوں نہ ابھی بنا دی جائے. ابھی آج کے دن جس دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس دن سے اب ٹل رجسٹریشن اینڈ تک آپ کے پاس 20 سے 22 دن موجود ہیں. تو ابھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس میں یہ نسٹ کا بیسیکلی اپنا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پہلا ہے نا سیریز 4 کا, یہ اپنا اس کا ٹیسٹ ہے. باقی جو اے سی ٹی سیٹ ہے اس کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے. اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ 1 مئی کو اسٹارٹ ہوئی تھی اور اس کی لاسٹ ڈیٹ 25 جولائی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور چیز یہ کہ ٹیسٹ سینٹر اور کنڈکٹ آف انٹری ٹیسٹ, ٹھیک ہے. کمپیوٹر بیسڈ جو ٹیسٹ ہوں گے, مطلب کہ جو کمپیوٹر پہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہوگا وہ اسلام آباد کے H12 کیمپس میں ہوگا اور نسٹ بلوچستان کے کیمپس میں کوئٹہ میں ہوگا. اور یہ جو ہوں گے یہ 24 جون سے آن ورڈ, مطلب 24 جون سے آن ورڈ ہر پروگرام کے ڈفرینٹ ڈیز میں ٹیسٹ ہوں گے. اور جو کوئٹہ میں ہے وہ 27 اور 28 جسٹ, کیونکہ وہاں چونکہ کم لوگ اپلائی کرتے ہیں اس 2 دن انہوں نے رکھے ہیں. اور جو پیپر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا جو کہ پیپر پہ ہوگا وہ کراچی میں جو 19 سے 21 جولائی کے دوران ہوگا, 19, 20, 21 3 دنوں میں. اور جو گلگت میں ہوگا وہ 21 سے 22 جولائی میں ہوگا, ٹھیک ہے. 19 سے 21 جولائی اور 21 سے 22. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد چیک لسٹ فار انٹری ٹیسٹ سیریز 4, مطلب یہ چیک لسٹ آپ نے پوری کرنی ہے جب تک کہ آپ انٹری ٹیسٹ دینے کے ایلیجیبل ہوں گے. وہ کیا کہ آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں, وہ اس لنک پر جا کر. اس کے لیے بھی ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے, اپلیکیشن آن لائن سبمٹ کرنی ہے, اپنی فیس پے کرنی ہے. اور آپ کے فیس جو ہے وہ کسی بھی HBL میں یا پھر ون لنک پیمنٹ سروس کے تھرو کر سکتے ہیں, مطلب کہ موبائل کے تھرو بھی یہ پیمنٹ ہو سکتی ہے, بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. اور اس کے بعد میں نا یہ اسکالرشپ پہ آتا ہوں. میں پہلے یہ بتا دوں کمنسمنٹ آف پروگرامس. کمنسمنٹ سے مراد یہ کہ آغاز, ٹھیک ہے. تو پروگرامس میں جو آغاز ہوگا آپ کے بیٹھنے کا, پڑھنے کا, وہ ٹینٹیٹیو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز چینج ہو سکتی ہے, تھوڑا بہت پلس مائنس ہو سکتی ہے, ضروری نہیں یہی ہو. تو اس میں لکھا ہے کہ تمام پروگرام سوائے ایروسپیس اور ایویونکس کے ستمبر میں اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور ایروسپیس اور ایویونکس جو ہے وہ اکتوبر میں اسٹارٹ ہوتا ہے عموماً, ٹھیک ہے. اور نیچے جو ہے وہ انہوں نے فردر آپ کی ہیلپ کے لیے لکھا ہے کہ 9 سے 5 روز منڈے سے فرائیڈے تک آپ جو ہے وہ ان لنکس پہ ان ای میل ایڈریسز پہ اور ان فون نمبرز پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ان پرپسز کے لیے, اسکالرشپ کے پرپز کے لیے, فی ڈپازٹ اور ویریفیکیشن کے لیے, NET کے لیے. NET بیسیکلی نسٹ انٹری ٹیسٹ ہے, NET نسٹ انٹری ٹیسٹ, اور ACT اور سیٹ یہ ایک الگ بلا ہے, اس کو میں انشاءاللہ مزید ایک الگ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. اچھا, آپ آتے ہیں یہ لاسٹ, اس کے بعد ویڈیو وائنڈ اپ کرتے ہیں. فنڈنگ دا وے ود نیڈ بیسڈ اسکالرشپس. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس میں اس نے لنک دیا ہوا ہے جہاں پہ آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. فارم سبمیشن بیفور رجسٹریشن ڈیڈ لائن, یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یاد رکھیے گا. عموماً ہمارے ملک میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں آپ نے ایڈمیشن سیکیور کرنے سے پہلے اسکالرشپ میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشی کر لیں آپ. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا کہ آپ ایک یونیورسٹی میں چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ 4 سے 5 ایک بچے نے یونیورسٹی سلیکٹ کی ہوتی ہے کہ میں نے اس میں ایڈمیشن لینا ہے, لیکن اس کا دل 1-2 میں ہی ہوتا ہے, مطلب باقی 2-3 میں وہ کہتا ہے اگر ہو بھی گیا تو میں شاید نہ جو, میں تو ویسے ہی ٹرائی کرنے کے لیے اپلائی کیا ہے, جسٹ فار دا سیک آف آپ کہہ لیں ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے میں نے اپلائی کیا. لیکن جس یونیورسٹیز میں آپ نے انٹرسٹ ہے اور جس میں آپ نے اس لیے اپلائی کیا کہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہوا تو آپ فیس جمع کرائیں گے, یاد رکھیے گا اس میں آپ نے اسکالرشپ اگر آپ لینا چاہتے ہیں, اگر آپ نیڈ بیسڈ ہیں تو آپ نے پہلے اپلائی کرنا ہوگا ود رجسٹریشن فار انٹری ٹیسٹ, کیونکہ یہ بعد میں ڈیٹ کے گزرنے کے بعد یہ کلوز ہو جاتا ہے اور آپ اپلائی نہیں کر سکتے اور آپ کے 4 سال ایسے ہی ہو جاتے ہیں وداؤٹ اسکالرشپ کے, ٹھیک ہے. خیر آگے بھی اسکالرشپ لینے کے چانسز ہوتے ہیں, وہ میں مزید کسی ویڈیو میں ڈسکس کر دوں گا. لیکن فی الحال یہ پوائنٹ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ آپ نے جس یونیورسٹی میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو اور آپ جوائن کریں اس کو, تو آپ نے ود رجسٹریشن ڈیڈ لائن کے اندر اینٹی ٹیسٹ میں اپلائی کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کر دینا ہے. اس کو مزید بھی ہم انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو میں دیکھ لیں گے. تو بہرحال آپ کو موٹا آئیڈیا ہو گیا ہوگا نسٹ کے حوالے سے, اس کے ایڈمیشن 2024 فال کے حوالے سے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.